بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ افتخاریہ۔ اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، میں برادر رسول اور ان کے علم کا وارث، ان کی حکمت کا معدن اور ان کا رازدار ہوں۔ ایک ایک حرف جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے وہ سب مجھ کو پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ کا اور قیامت تک جو کچھ واقع ہونے والا ہے سب علم مجھے دیا گیا۔ مجھے علم انصاب و اسباب عطا کیا گیا ہے اور مجھ کو 1000 مفاتیح علم عطا کی گئی ہیں، جن میں سے ہر مفتاح سے مزید 1000 مفتاح علم کھلتے ہیں، اور مجھے علم تقدیر سے امداد دی گئی ہے، اور بے شک یہی سلسلہ میرے بعد میرے اوصیاء میں جاری رہے گا جب تک لیل و نہار باقی ہیں، یہاں تک کہ خدا زمین اور اہل زمین کا وارث ہو جائے گا کہ وہ بہترین وارث ہے۔ اس نے مجھ کو صراط میزان اور کوثر عطا کیا۔ یوم قیامت میں ہی تمام بنی آدم پر مقدم رہوں گا اور تمام مخلوق کا حساب لوں گا اور ان کو ان کے درجات میں جگہ دوں گا۔ میں ہی اہل نار کو عذاب دوں گا۔ بتحقیق کہ یہ سب خدا کی جانب سے مجھ پر اس کا فضل ہے، اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ مجھے زمین پر بار بار آنا ہے اور رجت کے بعد آنا ہے، تو اس نے ہماری تردید کی۔ جس نے ہماری تردید کی اس نے خدا قدیم کی بات کو رد کیا۔ میں ہی صاحب دعوات ہوں، میں ہی نواز والا ہوں، ہر زمانے میں اور ہر دور میں میں نے نواز ادا کی۔ میں صاحب سور ہوں، میں ہی خدا کے وجود کی دلیلوں کا مالک ہوں۔ میں عجیب عجیب آیات والا ہوں، میں تمام مخلوقات کے اسرار کا عالم ہوں۔ میں خدا کے دشمنوں کو فنا کرنے والا آہنی سینگ ہوں۔ میں ہی فرشتوں کو ان کے مراتب پر مقرر کرتا ہوں۔ میں ہی نے روز ازل ارواح سے عہد لیا تھا۔ میں ہی نے قیوم لا یزال کے حکم سے ان کے لیے الست بربکم کی ندا دی تھی۔ میں اس کی مخلوق میں بولتا ہوا کلمہ رہا ہوں۔ میں ہی نے تمام مخلوق سے صلات سے متعلق عہد لیا ہے۔ میں ہی بیوہ اور یتیموں کا فریاد رس ہوں۔ میں ہی رسول خدا کے شہر علم کا دروازہ ہوں۔ میں علم کا پہاڑ ہوں۔ میں اللہ کا قائم ستون ہوں۔ میں ہی صاحب لوائے حمد ہوں۔ میں ہی بار بار بخششیں کرنے والا ہوں۔ اگر میں تمام امور سے تمہیں مطلع کر دوں تو تم انکار کرنے لگو، برداشت نہ کر سکو گے۔ میں ہی جابرین کو قتل کرنے والا ہوں۔ میں دنیا اور آخرت کا ذخیرہ ہوں۔ میں مومنین کا سردار اور ہدایت یافتوں کا نشان ہدایت ہوں۔ میں ہی صاحب یمین، عین الیقین اور متقیوں کا امام ہوں۔ میں ہی دین میں سبقت کرنے والا اور اللہ کی مضبوط رسی ہوں۔ میں میری ہی اس تلوار سے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے والا ہوں، جس طرح کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ میں ہی جبرائیل کا صاحب و سردار ہوں اور میکائیل سے کام کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میں ہی شجر ہدایت ہوں اور تقوی و پرہیزگاری کا علم ہوں۔ میں ہی مخلوق کو اللہ کی طرف اس کلمے سے جمع کرنے والا ہوں جس سے ساری خلائق مجتمع ہوتی ہے۔ میں سرچشمہ ہوں مخلوق کا۔ میں ہی جامع احکام ہوں۔ میں ہی روشن عصا اور سرخ اونٹ والا ہوں جو زمانہ رجت میں لشکر یمنی کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ میں ہی باب یقین، امیر المومنین، صاحب خضر اور صاحب ید بیضا ہوں۔ میں صاحب قصر بیضا اور جوش کنندہ جہنم کا مالک ہوں۔ قرن ہا قرن میں دشمنان خدا کا قاتل رہا ہوں۔ میں بہادروں کو فنا کرنے والا ہوں۔ میں ہی قرون اول کے لوگوں کا مالک رہا ہوں۔ میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوں۔ میں وحی ہی کی وجہ سے بات کرتا ہوں۔ میں ستاروں کا مالک ہوں اور ان کو اپنے رب کے حکم سے اور اس علم کے ذریعے جس سے اللہ نے مجھے مخصوص کیا ہے گردش دیتا ہوں۔ میں ہی زرد اور سرخ علم والا ہوں۔ میں ہی وہ غائب ہوں جس کا امر عظیم کے لیے انتظار کیا جاتا ہے۔ میں ہی عطا کرنے والا اور میں ہی خرچ کرنے والا ہوں۔ میں ہی دل پر قابو رکھنے والا ہوں۔ میں ہی اپنی توصیف کرنے والا ہوں۔ میں ہی اپنے پروردگار کے دین کا نگران ہوں۔ میں اپنے ابن ام کا حامی ہوں۔ میں ہی ان کو کفن میں لپیٹنے والا اور خدائے رحمان کا ولی ہوں۔ میں خضر و ہارون کا صاحب ہوں۔ میں موسیٰ اور یوشع بن نون کا صاحب ہوں۔ میں جنت کا مالک ہوں۔ میں ہی زلزلوں کا اور زمینات کو اندر دھسا دینے کا مختار و مالک ہوں۔ میں 1000 کو ڈرانے والا اور کفار کا قاتل ہوں۔ میں امام الابرار ہوں۔ میں ہی عالم روحانی ہوں۔ میں ہی عالم روحانی ہوں۔ بیت معمور اور سقف مرفوع اور بحر مسجود ہوں۔ میں ہی باطن حرم ہوں۔ میں تمام امتوں کا سہارا ہوں۔ میں ہی اسم اعظم کا حامل ہوں۔
کوئی چیز جو میرے نطق پر زبان کھول سکے، اور اگر میں کلام خدا اور قول رسول خدا نہ سنا ہوتا تو تم سب کو اپنی تلوار سے قتل کر دیتا اور آخر تک فنا کر دیتا۔ میں حقیقت ماہ رمضان اور شب قدر کا راز ہوں، میں ہی ام الکتاب اور میں ہی فصل الخطاب ہوں، میں ہی فاتحۃ الکتاب تقوین و تدوین ہوں، میں ہی سفر و حضر میں صاحب نماز ہوں، بلکہ ہم ہی حقیقت صوم و صلات، روز و شب و ماہ و سال ہیں، میں ہی صاحب حشر و نشر ہوں، میں ہی امت محمدی کا بوجھ ہلکا کرنے والا ہوں، میں ہی باب سجود ہوں، مصداق فادخلوا الباب سجدوا باب الحطہ، میں ہی عابد و معبود، مظہر معبود اور شاہد و مشہود ہوں، میں ہی جنت کی دیبائے سبز کا مالک ہوں، میں وہ ہوں جس کا ذکر آسمان اور زمین میں ہوتا ہے، میں ہی رسول اللہ کے ساتھ آسمانوں سے گزرنے والا ہوں، میں ہی صاحب کتاب و قوس ہوں، میں شیس ابن آدم کا ساتھی اور موسیٰ و آدم کا مددگار ہوں، مجھ سے ہی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، میں ہی آسمان سبز اور گرد آلود زمین کا مالک ہوں، میں ہی مایوسیوں کے بعد فریاد رس ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ میرا یہ مرتبہ ہے، پس کون ہے میرے مثل، میں ہی رعد اکبر اور عمیق اور نیلے سمندر کا مالک ہوں، میں ہی آفتاب سے کلام کرنے والا ہوں، میں ہی دشمنان خدا پر برق عذاب ہوں اور ان کا فریاد رس ہوں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، بے شک باطل کے لیے ایک جولانی ہے اور حق کے لیے حکومت و دولت، بے شک میں عنقریب دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، میں تم اموی فتنہ اور حکومت کسرا کے منتظر رہو۔ اس کے بعد بنی عباس کی حکومت ہوگی جو خوف و یاد ساتھ لائے گی، اور ایک شہر بنایا جائے گا جس کا نام زورا ہوگا، جو دجلہ اور رجیل و فرات کے درمیان ہوگا، جو اس میں سکونت پذیر ہوگا، ملول ہوگا۔ اسی مقام سے جب باروں کی تینت نکلے گی، اس میں قصر بلند کیے جائیں گے اور پردے لٹکائے جائیں گے، اور لوگ مکر و فجور کے ساتھ عمل کریں گے، پھر باری باری بنی عباس اس کو لیں گے، اور اس کے بعد فتنہ سیاہ و سرخ گلو بند واقع ہوں گے، اس کے بعد حق قائم ہوگا، پھر اس کے بعد میں اپنا چہرہ تمام اقالیم کو دکھاؤں گا، جس طرح ستاروں میں ماہ تابان۔ آگاہ رہو کہ میرے خروج کی 10 علامتیں ہیں۔ اول یہ کہ کوفہ کے کوچہ و بازار میں فوجی نشانوں کا پھرنا، مساجد کا نمازوں سے معطل رہنا، حج کا منقطع ہونا، خراسان میں زمین کا دھس جانا، دمدار ستاروں کا طلوع ہونا، سیاروں کا قلان، بگاڑ و فساد اور قتل و لوٹ و غارت۔ پس یہ 10 علامات ہیں، ایک علامت سے دوسری علامت تک عجیب امور ظاہر ہوں گے، پس جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں قائم ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا ہے لوگو تمہارے رب کو صفات عبودیت سے منزہ و پاک رکھو، اور اس کی طرف اشارہ نہ کرو کہ وہ ایسا ہے یا ویسا ہے، بس جس نے خالق کی حد قرار دی اس نے کتاب اللہ ناطق سے کفر کیا۔ پھر فرمایا خوشحال میرے اہل ولایت کا جو میرے حق میں یہ سب کچھ قبول کرتے ہیں اور میری وجہ در بدر کیے جاتے ہیں، وہ خدا کی زمین پر اس کے خزانہ دار ہیں اور روز قیامت کے خوف سے مامون ہیں۔ میں خدا کا وہ نور ہوں جو گل نہیں ہوتا، اور میں اس کا وہ راز ہوں جو پوشیدہ نہیں رہتا۔